हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम लोग भी ठीक है। रिंग पारी एक्शन में आप लोग का स्वागत है। सही दिल से सबको सभी बरत मुबारक हो आप लोग को। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरी चुकुल खर के ऊपर में, जो यहाँ का बात वहाँ, यहाँ का बात वहाँ लेके के जाता है। तो देखते हैं आज चुकुल खोर में कितना मतलब कि गुनाहगारी का काम करता है वो, और सजा कितनी है उसका। देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की या असर की कोई नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब उसके बाद चेहरा कर लिया नमाजियों की तरफ, बैठ गए, पढ़ने लगे तस्बीह पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक सहाबी उठे, भाई बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद में, एक सहाबी उठे और वो जाने लगे अपने घर की तरफ। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, चप्पल अप्पल पहनने लगे, घर की तरफ जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को मुखातब करके कहा, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। पीछे मुड़कर साहबा ने देखा तो वो कौन थे? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम साहबा सोचने लगे कि इतनी लोगों में, इतने साहबा में अल्लाह के नबी ने इन्हीं को जन्नती क्यों कहा? शायद कोई अमल होगा। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन जब सलाम फेरा तो फिर वही साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन भी कहा, जिसने जन्नती आदमी न देखा वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। तीसरे दिन भी आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो फिर वो साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती आदमी न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, 3 दिन से बराबर अल्लाह के नबी इन्हीं को जन्नती कहते चले जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या अमल करते हैं। भाई जितनी हम नमाजें पढ़ते हैं उतनी ये पढ़ते हैं, जितना हम रोज़ा रखते हैं उतना ये रखते हैं, जितना हम अमल करते हैं उतना ये अमल करते हैं, फिर हम जन्नती नहीं ये जन्नती, ऐसा क्यों? तो दिल में सोचा, हो सकता है शायद घर में ये कुछ ऐसा अमल करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा हो और जिब्राइल ने बता दिया हो कि अल्लाह के नबी ये जन्नती हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके घर चले गए। और नौजवानों जरा देखो इधर और इबरत हासिल करो, उनके जन्नती होने की वजह क्या थी? कितना मामूली काम था और हम इतना मामूली काम नहीं कर पा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जब उनके घर पहुंचे तो फरमाया कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूं 2-3 दिन। अबू सईद खुदरी ने कहा, क्यों, क्या बात है? रहने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वजह क्या है बताओ तो। कहा कि मेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया है और गुस्से में मैं घर जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन मेरे बाप को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, पता चल जाए। मैं अपने माँ बाप से लड़के आया हूं, इसलिए मैं आपके घर रहना चाहता हूं, मैं अपने घर 2-3 दिन जाना नहीं चाहता। अबू सईद खुदरी ने कहा, माँ बाप से लड़ाई लड़ना अच्छी बात नहीं है, वैसे रहो मेरे घर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। कहा ठीक है, 2-3 दिन के बाद हम अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। रहना शुरू कर दिया। अब रहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन 3 दिन रहे, उधर भी कोई खास अमल दिखाई नहीं दिया। जितना मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूँ उतना ये भी पढ़ते हैं, तहज्जुद के अलावा ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, तहज्जुद के अलावा मैं भी कुछ नहीं पढ़ता। तो आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा? जब 3 दिन पूरे हो गए, जब ये वहां से जाने लगे तो अबू सईद खुदरी ने कहा, क्या बात है, माँ बाप तो आए नहीं तुम्हें बुलाने और तुम जा रहे हो? फरमाया, है अबू सईद खुदरी, मैं अपने माँ बाप से नाराज होकर नहीं आया था, मैंने आपसे झूठ कहा था। अच्छा, और जब सही बात बता दी तो अब झूठ कहां रह गया? कहा, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि 3 दिन आपने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब नबी ने सलाम फेरा तो आप उठ के चल दिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرطیہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی، جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے،
برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئی، فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا، آپ اس کو متقی مانتے رہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائیں۔ پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہو گئے آئیے کمپلیٹ اور دیکھتے ہیں ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو تو نا۔ پتہ ہے گائز، آج کل کے آدمی جو ہے نا، جو خاص کر کے نمازی آدمی ہیں، جو گاؤں میں رہتا ہے، گاؤں میں شہر میں بھی ہو، تو جیسے دیکھتے ہیں نا کہ مسجد پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جانے کا ٹائم میں جاتا، آنے کا ٹائم میں گھنٹوں گھنٹہ آدمی سے مطلب کہ دوسرے گھر کا بات، تو اس کا گھر کا بات دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوا، چغل خوری تو ہوا نا۔ آج کل کا آدمی زیادہ تر یہی کرتا ہے، اور ہم لوگ کا بھی سماج میں یہی ہے کہ آدمی نماز اگر پڑھنے کے لیے چلا گیا، جانے کا ٹائم تو چلے جاتا، آنے کا ٹائم میں نا گھنٹوں گھنٹہ مطلب کہ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے اس کا گھر کا بات، اس کی بیٹی کی بات، اس کا بیٹا کا بات، مطلب کہ یہ کیا ہوا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ویسے آدمی نمازی بھی نہیں ہوتا ہے، نمازی بھی نہیں بولا جاتا ہے اس کو، وہ ویسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں نہیں دیتا ہے، جنت میں داخل کیا، جنت کے بارے سے سوچ بھی نہیں سکتا ویسا آدمی۔ تو چغل خور کا کوئی بھی بخشائش نہیں ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ سب سے زیادہ پتہ ہے، آدمی تو آج کل جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، بہت جھوٹ، آپ کے پاس کچھ اور، کسی کے پاس کچھ اور، مطلب کیا آپ کا پاس جو چہرہ لے کے آتا ہے وہ چہرہ
कुछ और रहता है, किसी और के पास चेहरा जो रहता है वो किसी और कुछ और रहता है। तो मतलब कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी दुनिया में मतलब कि किसी के साथ अगर धोखा करोगे तो क्या मतलब हम नहीं देखते हैं, ऊपर वाला दिखता नहीं है, ऊपर वाला तो सब दिखता है। तो कभी किसी के साथ चीटिंग धोखेबाज नहीं करना चाहिए। पता है वैसा चुगलखोर आदमी मतलब यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ, जो ये सब जो करता है ना, तो ये सब का तो कुछ भी बख्शाइश नहीं। अल्लाह ताला हमेशा उसके घर पे लानत भेजती है और हमेशा उसके घर पे मतलब तरह तरह परेशानी भेजता है। ऐसा नहीं करे। जो भी करते हैं इस वीडियो के थ्रू से आप लोग देखिएगा, जो भी चुगलखोरी करते हैं बस यहीं तक, वहाँ जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह का घर पे जाके क्या जवाब दोगे आप? मत कीजिए। ये इधर कान से सुनो, इधर कान से निकाल दो। किसी के पास उठो बात जाकर के मत बोला करो, ये सब अच्छा नहीं है। पता इस दुनिया में सब कोई अगर 10 आदमी आपको ठीक मिलेगा तो 20 आदमी वैसे ही मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है उसका अमाल अल्लाह ताला खुद देगा। आप तो कम से कम ठीक करो। तो यही बात है कि गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मेरा वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, और थोड़ा सा मेरे चैनल को आप लोग प्यार दे दिया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग प्यार नहीं देते हैं गाइस, पता नहीं क्यों। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।